24 نیوز میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور آج میرے ساتھ میڈیا کے کئی مہمان ہوں گے اور ان سے میں یہی معلوم کروں گا کہ آخر ہم پاناما لیک سے کیوں نہیں نکل پاتے. درست ہے کہ بہت بڑا کیس ہے, ملک کا وزیر اعظم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہمارے تحریک انصاف کے سربراہ, لیکن باقی جو ایشوز ہیں مثلا, اور اگر ایشوز ہم کور بھی کر رہے ہیں, مثال دوں گا جیسے ایک بچی طیبہ کا کیس ہے. اس بچی کا جو آپ کیس دکھا رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے پہلے شاید سپریم کورٹ میں گیا تھا, لیکن اس 10 سالہ کیس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ اس کا والد کون تھا, اس کا ڈی این اے کون تھا, کہ بھائی ان لوگوں کو سیشن جج کی بیوی نے تشدد کرا ہے اس خاتون پر, کورٹ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتی, اس پر کیوں نہیں جاتے آپ. پھر جناب آپ دیکھ رہے ہیں, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے مقتدر موقر اخبار میں آیا ہے کہ 4 سیاسی کارکنوں کو, ہیومن رائٹ کو, جو سوشل میڈیا کے تھے وہ لاپتہ ہیں جنوری سے. کسی کو 4 جنوری سے پکڑا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی سوشل مہم چلا رہے تھے. وقاص گرایا اور کوئی عاصم سعید, اور پھر پروفیسر سلیمان حیدر, یعنی ابھی وہ 6 جنوری سے ان کا پتہ نہیں چل رہا. احمد رضا نذیر, یہ لاپتہ افراد ہیں. اور ابھی تک یہ تو شکر ہے کہ کراچی کے ایک واحد بلوچ تھے, اس کا بلوچستان سے تو سینکڑوں لوگ گرفتار ہیں. جیسے جاوید ہمارے اقبال صاحب نے جو کمیشن بتایا تھا وہ بھی دھرا کا دھرا رہ گیا. تو یقیناً جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤں گا تو یہ معلوم کروں گا کہ جب ہمیں ایک کیس میں ہمیں جب الجھا دیا جاتا ہے یا الجھ جاتے ہیں, کوئی آخر کیا سبب ہے کہ ہم باقی تمام دیگر ایشوز کو پس منظر میں چلے آتے ہیں. اور یہ جو ہیومن رائٹ کے ایشو جیسے میں نے کیا کہ جیسے پروفیسر سلمان حیدر ہیں, کیا گزرتی ہوگی آپ ان کو اپنی جگہ رکھیں کہ آپ کے بچوں پر, آپ کی بیویوں پر, آپ کے اہل خانہ پر, آپ کے احباب پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کے بارے میں 48 گھنٹے 72 گھنٹے نہ گزر جائے. اسی طرح یہ جو میں 10 سالہ بچی کو دیکھ کر میں اپنی بچی مجھے یاد آتی ہے. پھر وہ تو چھوڑیں کہ کراچی شہر کا کیا حال ہے, لاہور کس طرح کھدا ہوا ہے. یہ اپنی جگہ. میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ جب افتخار احمد آ جاتے ہیں تو میں بہت کم لوگوں سے ذرا سوال کرتے ہوئے ہوتا ہوں, ان میں ایک افتخار احمد بھی ہیں. باقی اسکرین کے بعد ٹھیک رہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں اسکرین پر یہ مجھے میرے سوالوں پر یہ سمجھتے ہیں. خیر میں یہ کیوں کہوں, بھی تو سوال میں نے کہاں کیا ہے. میں جامی چانڈیوں کے پاس بھی جاؤں گا, ہمارے سندھ کے بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں, اور سندھ پہ ہی نہیں قومی معاملات پر بھی گہری نظر ہے. اور پھر پہلے تواتر سے لکھتی تھیں, انگریزی اخبار میں جرنلسٹ تھیں, اور میں نے رحمت دی ہے شہر بانوں کو. پی ٹی آئی کو میں بلاؤں, نون لیگ کو بلاؤں, کاف والوں کو بلاؤں, پیپل پارٹی کو بلاؤں, افتخار ایک ہی موقف ان کا ہوتا ہے. کیا ہم اپنے مہمانوں کے پاس پہنچ گئے ہیں, شہربانوں اور جب چانڈیوں کو, لیکن چلے میں کوئک افتخار کے پاس پہلے چلتا ہوں. جی افتخار, یہ جو میں نے آپ کا سوال اٹھایا, اور آپ بھی ماشاءاللہ برسوں سے قلم کی گھسائی تو کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بھی آپ نے بڑے 2 ٹوک سوال کیے. اور یہ سوال میں آپ سے اگر میں یہ کروں کہ ہم یہ پاناما لیک سے کیوں نہیں نکل پاتے, یا اسی طرح کا کسی ایشو میں جو ہم پھنسا دیا جاتا ہے ہم کو, اس سے ہم باہر کیوں نہیں نکل پاتے. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جان بوجھ کے اور ایک بڑے طے شدہ منصوبے کے تحت 1980 کے بعد ہی بہکا دیا گیا, اور ہم تب سے اپنی سمت کا تعین نہیں کر سکے. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے, کیا ہے اس میں ایسا الجھایا. کس نے الجھایا؟ میں تو ایک الجھن سے دوسری الجھن آئی. لیکن میں تو میڈیا کی بات کر رہا ہوں نا, افتخار کے الجھا تو دیا تھا, میں اور آپ کیوں شکار ہو جاتے ہیں. میں میڈیا کی طرف آ رہا ہوں. ایک زمانہ تھا سر کہ ہم اپنے سیاسی قائدین کو سننے کے لیے باقاعدہ تیاری کر کے جلسہ گاہ کی جانب جاتے تھے. درست. 2-4 روز پہلے ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا تھا شہر میں کہ جلسہ ہو رہا ہے, اور لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, کچھ جھنڈے اور اکٹھا کر رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, کوئی کہتا ہے سائیکل پہ جاؤں گا, وہ کہتا ہے موٹر سائیکل پہ جائیں گے, کار پہ جائیں گے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, محلے گلیوں سے نکلتے. جی پیدل ہی نکل پڑتے تھے, میلوں چلتے تھے, مجھے یاد ہے. میں تو میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. تو اس میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنم لیتی تھی. آپ نے اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اس ٹیلی ویژن کی سکرین پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں اس وقت,
اور آپ مجھ سے کر رہے ہیں. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کسی کافی ہاؤس میں جانا ہوتا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کے باقی دوستوں کا انتظار کرنا ہوتا تھا, پھر آپس میں ہم باہمی طور پر ڈیبیٹ کرتے تھے ان معاملات پر. اب وہ سب ختم ہو گیا. ہم ایک بٹن آن کرتے ہیں, پاپ کارن کھاتے ہیں اور لیڈر کی تقریر سنتے ہیں, اور لیڈر بھی ہمارے ہیں کہ سارا دن ٹیلی ویژن پہ رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس عرصے میں پتہ لگا کہ ہمارے جو رہنما ہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہے. یہ ان کا جو کھوکھلا پن ہے, نہیں سر, ان کا کھوکھلا پن ہمارے سامنے آیا, اور اسی کھوکھلے پن کا استعمال ہمارے پھر ان لوگوں نے کیا جو ہمارے مالکان ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں تو پھر ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے, آپ نے کیا کھایا, میں نے کیا کھایا, اس نے کیا کھایا, کھاتے وقت چمچ میرے ہاتھ میں تھا, چمچ پورا تھا, چمچ پورا نہیں تھا. بار بار افتخار جو سوال ہے, مجھے جامی چانڈیو نے بھی جوائن کیا ہے اور مجھے شہر بانو بھی جوائن کریں گی. جامی, میں افتخار سے یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ سندھ میں اور بلوچستان میں ابھی میں یہی کہہ رہا تھا جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ 4 لاپتہ ہیں, ہم 2 منٹ کا پیکج چلا دیں گے. یہ بچی ہے, اس کا 7 دن سے کیسی الجھا دیا میڈیا نے. یعنی ہم میڈیا والے وہ بار بار وہی, میں نام لینا نہیں چاہتا, ناراض ہو جائیں گے, پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے وکیل آ رہے ہیں, آتے جاتے پورا دن ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. میڈیا ہم ذمہ دار ہیں نا, ہم کیوں نہیں نکل پاتے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب, وہ جو ہمیں پالیسی دی جاتی ہے, یعنی میں ہوئے یا افتخار ہوئے, ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کرنٹ ایشو ہے, پاناما لیک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے بعد اگر ہم نے واقعی اس کو ایکسپوز کر دیا کرپشن ختم ہو جائے گا, وزیر اعظم, کیا سمجھتے ہیں جامی چانڈیو آپ؟ مجاہد صاحب دیکھیں, آپ بالکل آپ نے صحیح خود بات کی اپنی ابتدائی بات میں کہ پاکستان کی ریاست اور معاشرے کے بہت سے سیاسی, سماجی, معاشی اور ہر طرح کے ایون نفسیاتی اور گورننس کے ایشوز ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں میڈیا کے اندر جو رجحان ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرنٹ ایشو اٹھتا ہے وہ سارے اسپیس کو ہائیجیک کر لیتا ہے, اور ہم ساری اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں کہ اس ایشو پر آپس میں چینلز کا مقابلہ ہے, اخبارات کا مقابلہ ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو جیسے آپ مثال دی آپ نے کہ اس ملک کے جو بہت سنجیدہ دیگر ایشوز ہیں شہریوں کے, لوگوں کے, عوام کے, اور وہ سامنے نہیں آ پاتے, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا. تو یہ بہت ایک جہاں ایک طرف اس میڈیا کے جدید دور نے لوگوں کو, معاشرے کو آواز دی ہے اور ایک سماج کو اوپن کیا ہے, ریاست کے امور پر گفتگو کو اوپن کیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تشویشناک پہلو ہے کہ مخصوص ایشوز, اور آپ دیکھیں کہ وہ ایشوز ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس کے ساتھ وابستہ ہے, عوام کے ایشوز, شہریوں کے ایشوز, لوگوں کے ایشوز وہ جگہ نہیں لے پاتے. اور آپ نے خود کہا کہ بلوچستان کے مشہور ایشوز کو دیکھ لیں آپ کہ پچھلے 8-10 سال میں جس قدر وہ صوبہ جو کہ پاکستان کی 43% اراضی پر مبنی ہے, اتنا بحرانات کا شکار رہا ہے. لیکن جامی جو میں اصل میں پھر سوال کروں, آواز سامنے آتی ہو لوگوں کے مسائل. ٹھیک ہے جامی, میرے ساتھ شہر بانو نے بھی جوائن کیا ہے, ایک تو ہمارے یہاں بڑا وقت ہوتا ہے. شہر بانو, ابھی جامی چانڈیو آپ کو علم ہے, بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں. افتخار تو خیر میں تو کہہ سکتا ہوں ہمارے اساتذہ میں سے ہیں, ان سے گفتگو کر رہا تھا, لیکن میں کسی دوسرے کو دوش کیوں دوں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے کو کہوں نا, یہ جو جیسے پاناما لیکس ہے, میں پچھلے 15 دن سے اس سے نکل ہی نہیں پا رہا. آپ تمام 15 چینل کے 58 پروگرام اٹھا لیں, ہم باہر نکل نہیں پا رہے. آپ نہیں نکل پائے. جی شہر بانو آپ بتائیں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج گفتگو کروں میں طیبہ پہ, آج میں چاہ رہا ہوں کہ ان 4 کارکن پہ گفتگو کروں, لیکن مجھے دیکھیں تھوڑی دیر بعد نکل کے میں پاناما لیک پہ ہی آ جاؤں گا. جی شہر بانو. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ایک تو half of the time I was not able to understand a single word of what she was saying کیونکہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی, آڈیو نہیں تھی. nonetheless بات یہ ہے کہ دیکھیں پاناما لیکس کو ہم بالکل ڈسمس تو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک جو ہمارا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے اگینسٹ یہ کیس ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم simultaneously to that ہم لوگوں کو یہ چیز خاطر خواہ لانی چاہیے کہ is it politically motivated or are we really talking about eradicating corruption in society? If that be the case, تو پھر 1988 کے اندر جب بینظیر صاحبہ کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی, she was ousted. اس کے بعد متعدد گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے
dismiss kiya. Hum logon ne to nahi, we all know who did that. Now the question over here is Panama leaks jo hain wo important issue hai, right, at the national level, but we cannot put the other issues on the back burner, or we cannot sacrifice other issues. اور اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو اس وقت ایشو ہے پیناما لیکس کا تو ایشو چلتا آ رہا ہے, چلتا رہے گا. اٹ از رادر گلیمرس آئیڈ سے ان دا سینس کہ کبھی آپ کے وکلا حضرات چینج ہوتے ہیں اور اس کے بعد دے ہیو دس ویری شیولرس گیٹ. جی وہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کی طرف گامزن ہوتے ہیں, اس کے بعد باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہے. نہیں مثلا جیسے میں یہ کہہ رہا تھا, یہ سوال جو آپ سے اٹھاؤں گا, مثلا آج اتنی بڑی بات ہوئی ہے اور میں یہ اصل میں چاہ رہا ہوں, جیسے افتخار آج یہ ہوا کہ 2 سال بعد فوجی کورٹیں ختم کر دی گئیں. اچھا 2 سال میں ان فوجی کورٹوں نے کیا کارکردگی کی ہم نے ڈسکس کیا. 267 کیسوں میں صرف 10 دہشت گردوں کو یہ صرف جو ہے پھانسی دے سکیں, 3%. جیسے میں نے کہا نا طیبہ کا کیس ہوا, 4 لاپتہ کارکن کا کیس ہوا, فوجی کورٹوں کا کیس ہوا, لیکن آج سارا دن ہم اس پر گفتگو نہیں کر پاتے. میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں افتخار. تو یہ ایک ہمیں ٹریک پر کون لائے گا, میڈیا کو, مجھے اور آپ کو کون لائے گا یہ جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں افتخار؟ مجاہد بریلوی صاحب پہلے تو وہ آپ ذرا فوٹیج دکھا دیجیے نا طیبہ بچی کی. میں تو بھی دکھاؤں گا, میں طیبہ کو بھی دکھاؤں گا, میں وہ 4 ان بچوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں, میں ان سب کو میں دکھانا چاہتا ہوں, اور آپ دکھائیے گا بھی مین. جی افتخار. دیکھیں جی طیبہ کو پہلا واقعہ نہیں ہے, ہم ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ طیبہ کو فرسٹ کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر. بہت ساری طیبہ کے ساتھ یہ کیس ہوتا ہے اور ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے, فوری طور پہ ہمارے کیمرے کام کرنے لگ جاتے ہیں, اخبار کی خبر بن جاتی ہے, فرنٹ پیج پہ چل جاتی ہے. نہ ہم فالو اپ میں یقین رکھتے ہیں, نہ ہم فالو اپ کرتے ہیں, نہ ہماری جرنلزم میں فالو اپ نام کی کوئی چیز ہے. ہم مال بیچنے آتے ہیں صبح اور شام کو اپنی جو چھابڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اگلے دن ایک نیا مال لا کے جھنجھنا بجا کے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انتہائی غیر سنجیدہ لوگ ہیں, اور ہمارے اندر اب کوئی چیز بھی ڈائریکشن نہیں رکھتی. ڈائریکشن لیس چیزیں ہیں, جو مالکان چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, اور مالکان اس حد تک قابو پا گئے ہیں خاص طور پہ ٹیلی ویژن میں کہ جو چاہیں وہی ایجنڈا ہے, وہی خبر ہے, وہی سپر لیڈ ہے, وہی ہیڈ لائن ہے, وہی بریکنگ نیوز ہے. اور جب سے ختم ہوا ہے ایڈیٹر کا رول, خواہ وہ اخبار ہے خواہ وہ ٹی وی جرنلزم میں, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ سنجیدہ گفتگو نہ ہو سکتی ہے, نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. اب مجھے آپ ایک طیبہ کہہ رہے ہیں, پچھلے 10 سال میں کتنی طیبہ آئی ہیں, کتنے بچوں کو مارا گیا. یہ جو گھروں کے اندر ملازم رکھتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی جب ہم خود جو آج کی گفتگو میں شامل ہیں تینوں, 2 میں چانڈو صاحب کی بات کر رہا ہوں, خاتون کی نہیں کر رہا, ہم دونوں جب ہوٹلوں میں جاتے ہیں رات کو دیکھنے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, تو ہم دیکھتے نہیں کہ باہر کاؤنٹر کے باہر بچے, چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں, لوگوں کے بچوں کو گود میں لے کے, ان کو کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو ہمیں اس وقت نہیں خیال آتا کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور کیا ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف جاؤں اور ان لوگوں سے جو صرف پیناما لیک میں الجھے ان سے پوچھوں, لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ ذرا میں اسکرین پر, پوری اسکرین پر یہ دکھاؤں کہ آخر میں یہ جو کیس ہے, جیسے خاص طور پہ جیسے میں کہوں گا کہ یہ 4 نوجوان جو ہیں جو لاپتہ ہیں, یہ مجھے بتایا جائے سپریم کورٹ اسکوٹ نوٹس کیوں نہیں لیتا. مجھے بتایا جائے کہ وزارت داخلہ نے ابھی تک وضاحت کیوں نہیں کی. وقاص گورایا 4 جنوری سے لاپتہ ہے, کہاں ہے؟ عاصم سعید کہاں ہے؟ سلمان حیدر پروفیسر ایک معتبر جو ہیں لاپتہ ہیں, کہاں ہیں؟ احمد رضا نصیر جو 27 جنوری سے لاپتہ ہیں. شکر ہے کہ کراچی کے مجاہد صاحب, یہ ہمارے ہاں بدین کے ضلع سے سیاسی کارکن ہیں بڑے سینئر, محمد رائمو صاحب, وہ لاپتہ ہیں, ان کو بھی دے. اور میں یہ شکر ہے کہ واحد بلوچ جو ہے سے محمد رائمو ایک بڑے سینئر سیاسی کارکن لاپتہ ہیں, اور واحد بلوچ جو ہے وہ تو شکر ہے کہ 1 مہینے لیکن پتہ تو نہیں چلا کہ واحد بلوچ کو جن لوگوں نے 1 مہینے میں رکھا, کیوں رکھا, کون تھا وہ. اور اسی طریقے سے خیر میں فوجی کورٹوں کا ذکر کر رہا تھا, یہ جو میں کہ ان کی کیا کارکردگی رہی اور کیا رکھی. خاص طور پر اس کیس میں تو ایک واضح کیس تھا کہ سیشن جج کی بیوی کے خلاف پرچہ کٹا,
اس نے قبل ازت ضمانت لی. دکھائیے آپ نے اسکرین پر یہ جو طیبہ کا خاص طور پر یہ کیس ہے. پھر کیوں الجھایا میڈیا نے, پولیس نے, عدالت نے, نوٹس لے لیا گیا تھا, ڈی این اے اس کا ہو رہا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون جس کا نام موجود ہے, جس کے خلاف پرچہ کٹا, اس کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ سیشن جج تھا, سیشن جج کے پیٹی بھائی اس کو بچا رہے تھے. یہ سوال میں بار بار اٹھاتا رہوں گا. ہاں, پناما لیک پہ بھی گفتگو کروں گا, لیکن ان ایشوز کو زندہ رکھنا پڑے گا, زندہ رکھنا چاہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ دوسرے جو چیزوں سے شروع کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پھر پناما لیک سے وہیں سے شروع کرا. میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ افتخار احمد اور شہر بانو ہمارے پہلے بڑا اچھا لکھتی تھیں, اور جامی چانڈیوں موجود ہیں. لیکن میں نے سوچا کیوں نہ تحریک انصاف کے ہمارے ترجمان ہیں, سیکرٹری انفارمیشن ہے ہمارے شہر کے ہیں, نعیم الحق صاحب سے بھی یہ معلوم کروں کہ نعیم صاحب یقیناً آپ کی جماعت کے لیے دھرنا ہو, ایک پہلے خوش آمدید کہتا ہوں, اور پناما لیک اہم ہے. لیکن ابھی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ باقی جو ایشوز ہوتے ہیں, مثلا ابھی 10 سالہ طیبہ کا کیس چل رہا ہے, سیشن کورٹ سے کی اہلیہ نے اس کے ساتھ کیا, آپ لوگ اتنا لاؤڈلی کچھ نہیں کر رہے. 4 جو ہیں سماجی ورکر کے کارکن, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, ان لوگوں کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے. 48 گھنٹے ہو گئے, کچھ نہیں ہو رہا. شہر لاہور کا تو آپ نے حال دیکھا ہی ہے, انہوں نے گدھیڑ کے رکھ دیا ہے. کراچی کا حال کیا ہے؟ فوجی کورٹوں کی آپ کے سامنے آ گئی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ پناما لیک بڑا اہم ہے, لیکن یہ خیال آتا ہے کہ آپ جماعت سمیت ان چیز کو اور چیزوں کو کیوں بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں؟ نعیم بھائی. مجاہد, اس وقت پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, پاکستان میں حکمرانوں کا قانون نافذ ہے, جس کے تحت یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا, اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ ابھر کر اوپر آ چکی ہیں. وہی پورے معاشرے کو ڈومینیٹ کر رہی ہیں, وہی ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہیں, اور وہی ہمارا جو حکمران طبقہ ہے مستند بنا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سیاسی, اقتصادی اور سماجی نظام ہے, اس میں اس نظام کے پیدا کردہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے. جب تک اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر بدلا نہیں جائے گا, اور وہ شاید ایک دم سے ممکن نہ ہو, اس میں بہت عرصہ لگے, اس وقت تک ہمارے مسائل جو ہیں ان کی جو سنگینی ہے, ان کی جو شدت ہے وہ بڑھتی رہے گی. نہیں بھائی, اگر یہ میں جی افتخار آپ اور شہربانوں کوئی پوچھتے, یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر 10 سال تک یہ نواز شریف بیٹھا رہے یا پناما لیک چلتا رہے, 1 سال تک تو باقی ایشوز کو ہم پس منظر میں ڈال دیں ہیں؟ افتخار احمد. مجاہد صاحب, میں یہاں پر مجاہد صاحب میں یہاں پر ان سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں اچھا, سوری شہربانو. جی شہربانو, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. اچھا شہر چلے, پہلے آپ کر لیں پھر افتخار. جی شہربانو, جی پوچھیے. نہیں, آپ افتخار صاحب سے کہہ دیں, وہ پلیز سینئر ہیں. میں نہیں افتخار جو ہے وہ نہیں, میں اتنا بھی سینئر نہیں ہوں. اتنا بھی سینئر نہیں ہے شہربانو. جی شہربانو پوچھنا, اور ویسے بھی ہم لوگ خواتین کو اولیا دیتے. جی شہربانو پوچھیں. میں یہ تحریک انصاف صاحب, یہ جو نعیم الحق صاحب ہمارے بڑے سینئر چاہتی ہوں کہ جی نعیم الحق صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ غلط ہے, اور آپ نے اسی سسٹم کے تحت الیکشنز لڑے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ سارے سسٹم کو اکھاڑ کے باہر پھینک دینا چاہیے, تو اس سسٹم کا پھر حصہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی ہے, آپ کے خیال سے ان کو بھی اکھاڑ کے باہر پھینکنا دیئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پر مینیفیسٹوز بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے. آپ کے پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے کہ اگر جس سٹرکچر جو کرپٹ سٹرکچر ہو چکا ہے, جو کہ ٹوٹلی ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایک کروسو سٹرکچر ہو چکا ہے, تو آپ کے پارٹی نہیں شہربانو دیکھیں, اگر ہم ادھر الجھ گئے نا شہربانو, ادھر الجھ گئے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہم پناما لیک کریں, لیکن دیگر ایشو نہیں, وہ ان کا ہے اپنے کا. چلے جی شہر. نہیں پیناما, دیکھیے پیناما لیکس کا مطلب یہ نہیں ہے, پیناما لیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پورے کا پورا جو ملک ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے. مجاہد بریلوی صاحب, ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے
کہ ہمارے اخبارات اور میڈیا کے اندر پالیٹکس کو ہم نے فور گراؤنڈ کر دیا ہے اور اس میں سے ہم نے سوشل پہلو نکال دی ہے. پالیٹکس اور سوشل، جس کو ہم سوشیو پولیٹیکل کہتے ہیں، وہ ایک کانسیپٹ ہے. جب تک آپ سوشل کو سیاست کے اندر نہیں ڈالیں گے، سیاست جو ہے وہ ان اٹ سیلف بہتر نہیں ہو سکتی. اب طیبہ کا کیس آپ کے خیال سے سیاسی کیس نہیں ہے کیا؟ اس کے اندر لیجسلیشن آتی ہے. کورٹ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ سو موٹو ایکشن لے؟ وائی؟ اگر ایک بچے یا انسان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، وہ جا کے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوا سکتا؟ شہربانو یہ بات آ گئی، کورٹ کو سو موٹو. شہربانو یہاں آ گئے. نہیں بھائی آپ سن رہے ہیں نا نہیں ملک صاحب؟ دیکھیں مجاہد، ایک تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولا جا رہا ہے. اتنی زیادہ گونج ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چلو بھائی، ایک تو سنا ہی نہیں دے رہے. اوکے، گونج آواز یا تو آہستہ کریں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بولا جا رہا ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا. ابھی جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو نظام کو بدلنے کی جو ہماری جدوجہد ہے، یہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہی بہتر طریقہ ہے. اس وقت پاکستان اس وقت ایک انقلاب یا ایک خونی انقلاب جو تاریخ جس سے بھری پڑی ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مگر ہم اپنے طور پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ مجھے پوچھا گیا کہ ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا پروگرام کیا ہے، تو تحریک انصاف کا منشور ایک فلاحی ریاست کا منشور ہے، جہاں پر تمام تعلیم اور تمام طبی امداد جو طبی سہولتیں ہیں جو وہ پاکستانی شہریوں کے لیے مفت ہوں. ہم غربت کے خلاف اور جہالت کے خلاف اور نفرت کے خلاف اور ذلت اور منافقت کے خلاف ہماری جدوجہد ہے، یہ جاری رہے گی اور جنگ جاری رہے گی جب تک ہم اس کو جیت نہیں جاتے. نہیں بھائی، شاید یہ ہماری زندگی میں ممکن نہ ہو، مگر یہ جدوجہد جاری رہے گی عمران خان کی رہنمائی میں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس میں کامیابی کی منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں. نہیں بھائی، میں چاہتا ہوں ایک دو سوال اور سن لیں، کیونکہ میں خیال میں ٹریک سے ہٹ رہا ہوں. جی افتخار صاحب، نئی ملک سے جو میں سوال کر رہا تھا، میں خیال میں خود بھی اس سلسلے میں بہت جو واضح ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام ایشوز کے لڑتے رہیں. ہم یہ جو ہے جو ہیومن رائٹ کے ڈے اینڈ بائی ڈے روزمرہ کے جو ایشوز ہیں، اس سے ہم کیوں میڈیا نظر انداز کر رہے ہیں، کیوں پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں؟ افتخار، یہ سوال اٹھانا چاہ رہا تھا میں. دیکھیں، میں تو بلو صاحب پہلے کہہ چکا ہوں، شاید میری بات سمجھ نہیں پائی. میں یہ صاف کہہ رہا ہوں، یہ ایک بسیدہ معاشرہ ہے، ایک بے حس معاشرہ ہو گیا ہے. اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. میں اتفاق کرتا ہوں جو دوسرے شرکاء ہیں، تبدیلی کی حد تک. ابھی خاتون کہہ رہی تھیں کہ سزا کیوں نہیں ہوئی اس عورت کو. اب جو ہمارا موجودہ قانون تھا اس کے تحت انہوں نے صلح کر لی، تو آپ بدل دیں اس قانون کو. ہمیں اپنے تمام قوانین کی ایک ایک شق پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ہمارے جو قوانین ہیں ہمارے وقت کے تقاضوں کے اوپر پورے نہیں اترتے. اس میں امیر آدمی کے لیے، پیسے والے آدمی کے لیے، بے ایمانی سے کمائے ہوئے دولت والے کے لیے بہت رستے ہیں اور بہت رستے دیے جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو پاور اختیار کر کے قتل کے معاملات میں کس حد تک گئے، اور پھر وہاں بھی صلح ہوئی اور پھر دوبارہ انٹروین کرنا پڑا. تو جب پیسہ ہی سب کچھ ہو، جب طاقت کے بل بوتے پہ ڈیسیژنس کیے جائیں، خواہ وہ کسی بھی سطح پہ ہوں، محلے کی سطح پہ ہوں، تحصیل کی سطح پہ ہوں، ڈسٹرکٹ کی سطح پہ ہوں، وہ ہی اصل میں اب قانون بن کے رہ گیا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک طیبہ نہیں ہے. اس وقت جب اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہزاروں گھروں میں اس قسم کی خادمائیں کام کر رہی ہوں گی. ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. بعض اوقات کیمرے کے سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات میڈیا کے سامنے آ جاتا ہے، ورنہ یہ چھپا رہتا ہے. یہ رویے ہیں، ہمارے رویے بدل گئے ہیں. پیسے نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے. ہمیں انسان نظر نہیں آتا. ایک منٹ میں ایک جامی سے ایک سوال کر لوں. جامی، جیسے یہ تو ایک اسپیسیفک ہے نا کہ پچھلے 4 دن میں 4 ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے تھے. شاید میں نے ایک نمایاں خبر انگریزی اخبار میں دیکھی، ایک اردو اخبار میں سنگل کالم میں دیکھی. ان 4 کو ہم اپنی 4 جگہ رکھ کے دیکھیں، ان کے خاندانوں پہ ان کے ریلیٹو کیا گزر رہا ہوگا اور ہم اس کو کتنی توجہ دے رہے ہیں.
ہماری پارٹیاں, ہماری سینٹ, ہماری قومی اسمبلی اور خود ہمارا میڈیا. میرا صرف سوال یہ ہے جامی چانڈیو, پھر میں آؤں شہر بانو. میرا خیال ایک اٹھایا جا رہا ہے, پیپلز پارٹی نے کوئی موو تو کیا ہے, کوئی مجاہد صاحب دیکھیں ہمارا بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں, معاملات ہیں, لیکن ایک سب سے تشویشناک جو پہلو ہے کہ اظہار کی آزادی اور انسانی حقوق کے اعتبار سے اب یہ ریاست اور معاشرہ اس نے بہت اسپیسز کو تنگ کر دیا ہے. اور بہت سی مثالیں آپ نے دی. میں نے آپ کی وقفے سے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں سندھ سے ایک بڑے معتبر سیاسی کارکن جو ساری زندگی پرامن رہے ہیں, محمد رحمو, ان کو وہ لاپتہ ہیں اور ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی. مینسٹری میڈیا میں کوئی مباحثہ نہیں ہے کہ وہ کون لے گیا ان کو, کہاں لے گیا, کیوں لے گیا, کیا ہوگا ان کا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کو مناسب اسپیس نہیں مل پا رہا, ان پہ ڈسکورس نہیں ہو پا رہا, ان پہ آواز نہیں اٹھ پا رہی. لیکن جو آپ عمران خان کی پارٹی کے جو تحریک انصاف کے دوست تھے یا بات ہو رہی تھی, میں کہوں گا کہ المیہ یہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر تمام سیاسی جماعتیں ہوں یا میڈیا ہو, اس ملک کے عوام اور ریاست اور سیاست کے جتنے پہلو ہیں ان پر کوئی ہولسٹک بات نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ہر جماعت کے پاس اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے اپنے ساتھ جو منسلک معاملات ہیں ان کے بارے میں. لیکن اس 20 کروڑ عوام کے جو معاملات ہیں, تو پاکستان میں یہ جو آپ کا جو بنیادی موضوع ہے کہ میڈیا کیوں مخصوص موضوعات کے پیچھے لگی ہوئی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ان دنوں آدم شماری کا ایشو سامنے کیوں نہیں آ رہا, کیونکہ وہ تو آئینی تقاضا ہے. NFC ایوارڈ ڈیو ہے, کتنا بڑا اس ملک کا ایشو ہے, کوئی ہے ڈسکورس ملک میں کہ کیوں نہیں آ رہا 8واں مالیاتی ایوارڈ اس ملک کا. اس ملک کے اندر 18ویں آئینی ترمیم کو 6 سال ہونے کو آئے ہیں پورے, کوئی ہے ڈسکورس کہ آخر سے کیا ہوا, اس سے کیا نتائج سامنے آئے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو بنیادی ایشوز ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق کے ہوں, چاہے وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے سیاسی اور معاشی معاملات کے ایشوز ہوں, یا ریاست کے دیگر معاملات ہوں گورننس کے, تو گورننس تو زیر بحث آتی نہیں ہے. اور یہ بڑے بڑے شہروں کے صرف معاملات ہائی لائٹ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو دیہات ہیں, جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور جو وہ علاقے ہیں, یہ بہت المیہ ہے کہ پاکستان کے آبادی کا بہت بڑا حصہ وائس لیس ہے. جامی, مجھے میرے خیال 30 سیکنڈ بعد بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور شہربانو اتنے میں آپ پوری مکمل نہیں سکتی. میں بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کی طرف آؤں گا, اور میں سوال وہی اٹھانا چاہتا ہوں جیسے آج میں جن 4 واقعات کا ذکر کر رہا تھا. ہم پاناما لیک سمیت تمام حکومتوں کی سرکاری سرگرمیوں کو کور کریں, لیکن یہ جو بڑے بڑے ایشوز آتے ہیں جو میرے نزدیک بہت بڑے ہیں انسانی پہلو کے اعتبار سے, ہم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے, ہماری سیاسی پارٹیاں, ہماری حکومت اور ہم خود. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد وزیر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ افتخار احمد, جامی چانڈیو, شہر بانو ہمارے ساتھ ہیں. ایک شہر ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, کم موضوع ایسا چھیڑ دیتے ہیں جس کے لیے گھنٹوں بھی کم ہوتے ہیں, یہ سیمینار وغیرہ کے موضوع ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئک جو میں پہلے بنیادی سوال اٹھا رہا چاہتا میں پھر اس کو دہراؤں گا. جی شہر بانو. ایک تو یہ کہ میں سب سے پہلے نعیم الحق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. نعیم الحق صاحب تو چلے گئے, اب نعیم صاحب چلے گئے, اب تو آپ کے پہلے سوال چلے گئے, کوئی بات نہیں, چلیں, ڈزنٹ میٹر. اگر چلے بھی گئے ہیں تو ان کی بات میں ذرا جو سامعین ہیں, جو آپ لوگ اپنا جواب دینا, آپ اپنا جواب نہیں دے رہے, ہم سے نہیں پوچھ رہے, ہم لوگ اپنے جو اپنے کو اکاؤنٹیبل کریں نا جلدی. کوئی جی شہر بانو. ہاں دیکھیے, ایک طرف تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم لوگ سسٹم میں رہ کے تبدیلی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دھرنا کیا تھا, ایک قسم کا سسٹم کو ٹاپل کرنے والی بات تھی نا. چلیں, یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی. اگلی بات میں یہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ بالکل انسینسٹیو نہیں ہیں, ہم لوگ بہت سینسٹیو قوم ہیں. آپ سوشل میڈیا اگر دیکھ لیں تو یہ ایک آلٹرنیٹ آپ کہہ لیں وائس ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, جس کی بنیاد اور جس کی وجہ سے آج آپ کے اخبارات کے اندر ہے کہ 4 رائٹس ایکٹیوسٹ آر مسنگ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ پیسے والوں کے پاس ہے, which is not true, کیونکہ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے that is not empowered. لیجسلیشن موجود ہے,
آج اگر طیبہ کا کیس ہے, کروڑوں لاکھوں طیبائیں ہیں وہاں پر, اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں, وہ کیوں نہیں سامنے لائے گئے پارلیمنٹ کے اندر, کیوں نہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا؟ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ اوور ہیئر کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو پیراماؤنٹسی ہے, آپ کی جو پیراماؤنٹ کنسرن ہے وہ آپ کی سیکیورٹی ہو. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیوگرافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو آپ کے جیوگرافیکل کانفائنس کے اندر ڈینیزنز ہیں, جو انہیبیٹنٹس ہیں, دے آر ناٹ امپورٹنٹ. یہ ہمارا جو ملک ہے یہ پہاڑوں, لیکس اور صرف زمین تو نہیں ہے نا, اس میں باشندے رہتے ہیں. And the real power, where does the real power lie? بریلوی صاحب, آج ملٹری کورٹس کی دوبارہ بحالی انہوں نے کہہ دی ہے. ملٹری کورٹس کی دوبارہ بحالی کیوں ہے جب آلریڈی ہمارے پاس کورٹس موجود ہیں؟ جی افتخار, بولے اتنے بھی 2 سال میں ملٹری کورٹ نے کیا کرا, 270 کیسوں میں 10 کے فیصلے دیے, 10 پھانسی چڑھے. جی افتخار, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جو لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں 3 ملین سپریم کورٹ میں, کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ 3 ملین, ہاں 30 لاکھ. کیا کبھی آپ وہ سوال اٹھاتے ہو؟ 30 لاکھ تو سوال اٹھاؤ. وہ بھی تو سوال اٹھاؤ. صحیح, 30 لاکھ وہ بھی سوال اٹھاؤ. بھائی میں تو ابھی بھی کہوں گا سارا سماج پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے. قانون ان کا ہے, عدالت ان کی ہے, تھانہ ان کا ہے, گواہ ان کے ہیں, محرر ان کے ہیں, کیس ان کا ہے. غریب جہاں بھی ہے وہ بس ایسے ہی ہے کہ مردم شماری میں اس کا نام داخل کر لو اور کبھی کبھار اس کو پرچی دے دو ایک جا کے ٹھپا لگا کے آپ کے اقتدار کا حصہ بن جائے. اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے. آئی ایم سوری کہ میں ایسی کڑوی بات کرتا ہوں, لیکن یہی کڑوی بات حقیقت ہے. کسی جگہ بھی چلے جائیں, آج ایک جھگڑا ہو جائے کہیں پہ, اور ہمیں کہاں جانا ہوگا قانونی طور پہ؟ تھانے جانا ہوگا نا. تو تھانے میں کس کے پاس جانا ہوگا؟ محرر کے پاس جانا ہوگا. تو محرر کے پاس جا کے ہمیں کیا کہنا ہوگا؟ ایف آئی آر درج کرانی ہوگی جو فرسٹ رپورٹ ہوتی ہے. تو محرر یہ دیکھے گا کہ یہ چودھری کے خلاف یہ آدمی ایک رپورٹ درج کرانے آ گیا ہے, وہ آپ کے ساتھ کرے گا. لیکن اس کے بارے میں بات کیجیے. افتخار, مجاہد بریلوی صاحب, اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی پرابلم صرف دہشت گردی نہیں ہے نا. افتخار صاحب بات کر رہے ہیں, پاکستان کی پرابلم صرف دہشت گردی نہیں ہے. میں نے کب کہا دہشت گردی نہیں ہے؟ میں تو بیسک کچھ اور کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اس نظام کے اندر صرف اور صرف بنیاد جو ہے وہ پیسے کی ہے. پارلیمنٹ میں ہے, وہی چیمبر آف کامرس میں ہے, وہی اسٹاک بروکر میں ہے, اسٹاک بروکر بھی وہی ہیں, یہ شاپنگ مالز کے مالک بھی وہی ہیں, مالک بھی وہی ہیں, زمینوں کے مالک بھی وہی ہیں, ٹرانسپورٹ کے مالک بھی وہی ہیں, جہازوں کے مالک بھی وہی ہیں, میرا سوال مالک بھی وہی ہیں. لیکن why can't you face the reality? لیکن میں جامی جو سوال دوست افتخار صاحب, I think there has been a mistake. لیکن جامی ہم ہمارا کیا ہے؟ مجھے کہہ رہے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, جو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. لیکن میں آخر میں جامی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو دیکھیں نا, 12 گھنٹے کیمرہ کی ہم کہاں کھڑے ہوئے, ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے ٹیلی ویژن کو یہی کہوں گا کسی ایسی دیکھیں لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں, بہت اسٹرگلز چلائیں, کوڑے کھائے, جیلوں میں گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جمہوریت کے نظام پہ جو نظام چل رہا ہے وہ تو داغی ہے, وہ تو اشرافیہ کا نظام ہے, جو صحیح کہہ بات خاصا نہیں کریں. تو اور المیہ یہ ہے جو بات کریں کہ اگر سیاست اور ریاست کے امور مکمل طور پہ اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے,
शुक्रिया ओलिगार्की में एक्सक्यूज मैं मुझे मी कहा जा रहा है कि ओलिगार्की मेहमानों के का अंदर सिर्फ कहा जा रहा है कि अब देखिए मेरे पास ये रहा है ना प्रोग्राम रहा है, कहा जा रहा है शुक्रिया अदा करें मेहमानों को और रुखसत हो जाइए, बल्कि नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्वेंटी फोर न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। दरअसल मैं अपने दोस्तों से और जो अभी प्रोग्राम से पहले गुफ्तगू कर रहा था, मैं कह रहा था पनामा लीक दुरुस्त, लेकिन इससे क्यों नहीं निकल पाते कि आज इस वक्त पनामा लीक के मुजरिम और मुलजिम जो है वो जो करप्शन में वो तो बरसों से भी मसरूफ़ हैं, न वो पकड़े जा सके। और मुझे तो ये जो कार्रवाई देख रहा हूँ ये कह सकता हूँ ये लोग शायद नहीं पकड़े जाएं, लेकिन 30 लाख लोग जो पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस क्यों नहीं लेता। 2016 में सिर्फ 440 दहशत गर्दों के हमलों में 900 अफराद शहीद हुए। मुझे बताया जाए कितने पकड़े गए। बलूचिस्तान का ये जो केस चल रहा है जिसमें 60 वकील मारे गए और बलूचिस्तान में एक नहीं 151 हमले हुए, 412 अफराद हलाक हुए, कितने पकड़े गए। और यह भी कहा जाता है कि इन जो वाकयात हुए हैं 444 वाकयात में से जनाब 250 में इन लश्करों ने और तालिबान ने, जिनसे हम गुफ्तगू के लिए कहते हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी भी कबूल की। तो साफ बात यह है और अफसोसनाक बात यह अमर है कि फौजी कोर्टें जो 2 साल तक बैठी रहीं, उन्होंने सिर्फ 30 लाख में जो 8,500 दहशतगर्द थे उनमें से 350 केसेस उठाए। उन 350 केसेस में पता नहीं 161 की प्रोसीडिंग की। वो लोग आज तक खाली शायद घरों में पिकनिक मना रहे हैं, उनमें से बेचते सिर्फ 12 लोगों को फांसी दी गई है जनाब, 3% को। ये 2 साल की कार्रवाई हमारी फौजी कोर्टों की है। तो हम क्या रोना रोएं उन सेशन कोर्टों, हाई कोर्टों, सुप्रीम कोर्टों को जो 30 साल से बरसों से केस लिए बैठे हुए हैं। मुजाहिद बिल को इजाजत दीजिए, सामने फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।